پر کنٹرول رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غصے پر کنٹرول تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی دکھایا, حکم بھی دیا, اور صحابہ کے جب صحابہ جو عمل کرتے تھے اس کو دیکھا تھا, اس پر خاموشی کا اظہار بھی کیا. مثال کے طور پر ایک ہوتا ہے نا صرف باتیں کرنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے پر قابو کر کے دکھایا ہے. اب چھوٹی سی مثال لے لیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادیوں میں گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے اور جسم پورا جو ہے وہ خون سے لہو لہان ہو چکا ہے, لیکن فرشتہ آتا ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ حکم دیجئے, ابھی میں پہاڑوں کے فرشتوں کو حکم دیتا ہوں, یہ دونوں پہاڑ مل جائیں گے, طائف کے لوگ ان پہاڑوں کے اندر دب کے مر جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں تھوڑی بہت تنگی تو آئی, اور اتنی انہوں نے تکلیف پہنچائی ہوئی تھی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, یہی وہ لوگ ہوں گے جو کل میرے دین کا کام کریں گے. اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھا, قابو میں رکھا. اسی طرح فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا. فتح مکہ یعنی یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر کفار مکہ نے مجبور کر دیا تھا. اپنا شہر, اپنا دیس, اپنا ملک چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی اذیت کا لمحات تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ملک چھوڑا, مدینہ کی طرف ہجرت کی. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت آئی نا, اور لاکھوں کا مجمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور مکے میں داخل ہو رہے ہیں, صحابہ کے دلوں میں جذبے کی ایک آگ ہے. کہتے ہیں آج تو نہیں چھوڑتے کفار کو, انہوں نے ہمیں اپنے ملک سے ملک بدر کیا تھا, آج ان سے انتقام لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, آج بدلے کا دن نہیں ہے, آج تو معافی کا دن ہے. حالانکہ اتنی طاقت کے باوجود جو چاہتے کر سکتے تھے, لیکن کہا نہیں, آج بدلے کا دن نہیں, آج معافی کا دن ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غصے کو کنٹرول کر کے دکھایا, صرف بتایا نہیں, اس کو دکھایا بھی. اب غصہ ایسی چیز ہے کہ صرف غصے کی بنا پر بہت سارے گناہ صادر ہوتے ہیں. سب سے پہلے اگر ہمیں غصہ آتا ہے اپنے کسی ماتحت پر, مثال کے طور پر, تو موٹے موٹے 3 گناہ ہم سے صادر ہوتے ہیں. اگر کسی شخص پر غصہ آیا ہے, وہ ہمارا ملازم ہے, ہمارے چھوٹا ہے, ہمارا ماتحت ہے, تو ہم اس سے سب سے پہلی کام کرتے ہیں زبان درازی کرتے ہیں. اس کی زبان سے اسے کچھ کہیں گے نا, سخت الفاظ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے کس کے زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. یعنی اگر ہماری زبان سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہم مومن نہیں ہیں. تو پہلا گناہ غصے کے عالم میں کیا ہوتا ہے کہ انسان زبان درازی کرتا ہے. دوسرا گناہ غصے کے عالم میں جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ بندہ ایسا ہے جس پر بندے کا کنٹرول کچھ زیادہ چلتا ہے تو انسان گالیاں دیتا ہے, اور فلانا تو ایسا, تو ایسا, تو ایسا, تو ایسا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو گالی دیتا ہے وہ فاسق آدمی ہے. سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر, کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. یہ مستقل ایک گناہ ہے جو غصے کی وجہ سے ہو رہا ہے. اسی طرح آگے چلتے ہیں. اگر وہ آدمی اس شخص کو اس پر زیادہ اختیار چلتا ہے, اس سے بھی زیادہ, گالی سے زیادہ, تو وہ اس پر مار کٹائی کرے گا. اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, یعنی مسلمان کے ہاتھ سے بھی دوسرا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. اگر ہم کسی کو مارتے ہیں تو گویا کہ رسول اللہ نے جو مسلمان کی تعریف کی ہے اس کے مطابق ہم مسلمان نہیں ہیں. اچھا, اب یہ 3 گناہ وہ ہیں کہ جن کے حوالے سے, جن کے بارے میں ہماری قدرت چلتی ہے, یعنی ہمارے ماتحت تھے, تو ان کے حوالے سے ہم 3 اس طرح کے گناہ کر سکتے ہیں. اسی طرح
اگر کوئی آدمی ہے جو رتبے میں ہم سے تھوڑا سا اونچا ہے یا مقام میں تھوڑا سا اونچا ہے یا ہمارے برابر کا ہے، ہم اس کے سامنے بات نہیں کر سکتے، تو انسان غصے کی بنا پر جو گناہ کرتا ہے وہ ہوتی ہے اگلا گناہ، وہ ہے غیبت۔ یعنی اس کے سامنے تو نہیں کہہ سکتے، اس کے پیٹھ پیچھے وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی برا عمل ہے۔ اب ایک غیبت کا عمل جو ہے پیدا ہوتا ہے، اسی طرح جس بندے کے اوپر آپ کو غصہ ہے اس کا بغض آپ کے دل میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بغض مستقل ایک گناہ ہے۔ جس سے آپ غصے میں ہیں اس کے حوالے سے حسد آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے لکڑی آگ کو کھاتی ہے۔ ہم اگر کسی سے حسد کرتے ہیں نا تو ہماری نیکیاں ایسے جلتی ہیں جیسے لکڑی جلا کرتی ہے آگ میں۔ صرف غصے کی بنا پر یہ دیکھیں کتنے گناہ ہم سے صادر ہوتے ہیں، اور اگر ہم غصے کو کنٹرول کریں گے تو ان تمام بیماریوں سے، ان تمام گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جو تصوف اور سلوک کے بزرگ گزرے ہیں، حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اگر اپنے پاس کوئی بندہ سیکھنے کے لیے، تصوف سیکھنے کے لیے یا اللہ اللہ سیکھنے کے لیے آتا تھا تو اس کو سب سے پہلا جو سبق پڑھاتے تھے وہ یہ تھا کہ اپنے غصے پر کنٹرول کرو۔ سب سے پہلا سبق۔ ایک بزرگ گزرے ہیں عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ان کا ایک بیٹا تھا، ان کو اپنے والد کی، ان کی حیات میں قدر نہیں تھی۔ ہوتا یہ ہے کہ والد کا انتقال ہوتا ہے تو وہ جو صاحبزادہ ہوتا ہے اس کو قدر آتی ہے، یار میرے والد تو وقت کے بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ جب چیز چھنتی ہے تو انسان کو قدر تب آتی ہے، تو ان کو فکر لاحق ہوتی ہے، یار ہمارے گھر میں تو اللہ کا بہت بڑا فضل تھا، بہت بڑا نور تھا جو چھن گیا، تو اب میں کیا کوشش کروں، کیا محنت کروں، کس طرح کے اعمال کروں کہ وہ چیز دوبارہ ہمارے گھر میں آ جائے یا میرے پاس آ جائے۔ تو وہ فکر کرتے ہیں، تھوڑی سی لوگوں سے مذاکرات کرتے ہیں یا مشورہ کرتے ہیں، تو ان کے سامنے بات آتی ہے، ہاں فلانے شہر میں ایک بزرگ ہے جنہوں نے آپ کے والد سے بہت فیض حاصل کیا ہے۔ تو یہ جو صاحبزادہ ہیں یہ خط لکھتے ہیں اپنے والد کے خلیفہ کو کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں اور آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ اب صاحبزادہ چلا جاتا ہے، اس میں تاریخ بھی تحریر ہوتی ہے۔ اب وہ جو خلیفہ تھے، وہ جو دوسرے شہر میں رہتے تھے، وہ اپنے تمام مریدوں کو لے کر شہر سے باہر آتے ہیں تاکہ میں اپنے جو شیخ تھے ان کے بیٹے کا استقبال کر سکوں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ ان کو لینے کے لیے آتے ہیں اور استقبال کر کے گھر لے کے جاتے ہیں۔ پہلے دن بھی خوب اکرام کرتے ہیں، دوسرے دن بھی اکرام کرتے ہیں، تیسرے دن بھی اکرام کرتے ہیں۔ وہ جو صاحبزادہ آیا ہوتا ہے، حضرت کہتا ہے، حضرت یہ میں یہاں پر کھانا پینے کے لیے نہیں آیا، میں دراصل آیا اس لیے ہوں کہ آپ ہمارے گھر سے ایک نسبت لے کر آئے ہیں، ایک اللہ کی محبت لے کر آئے ہیں، میں چاہتا ہوں وہ آپ مجھے بھی دے دیجیے۔ تو حضرت نے کہا کہ وہ نسبت تو پھر ان اکرامات کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتی، اس کے لیے تو مشقتیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ کہا میں مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت نے کہا کہ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم نے حمام کے لیے کچھ پانی گرم ہوتا ہے، اس کے لیے لکڑیاں کاٹ کے لانی ہے اور اس حمام میں لگانی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، لگا دیں۔ اب کافی دن وہ یہ کام کرتا رہا۔ اب وہ جو خلیفہ تھے نا، ان کے والد کے جو، تو انہوں نے کہا اپنی باندی سے کہ جاؤ تم ایک کام کرو، گھر سے کوڑا دان اٹھاؤ اور اس کے پاس سے گزرو، اس صاحبزادے کے پاس سے گزرو، اور جو اس کا ریئیکشن ہو نا وہ آ کے مجھے بتاؤ۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ باندی قریب سے گزرتی ہے تو وہ کیونکہ شاہی مزاج کا عادی ہوتا ہے تو فوراً اس لڑکے کو غصہ آتا ہے، صاحبزادے کو، تو کام والی ایسی، تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں؟ تو کیسے میرے سامنے سے کچرا اٹھا کے گزری ہے؟
اگر تو آتی نا گنگو میں تجھے میں بتا دیتا کہ میں کون ہوں. تو وہ باندی جو تھی، وہ جو ملازمہ تھی، وہ چپ چاپ کر کے چلی جاتی ہے اور شیخ کو بتاتی ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا. شیخ کہتے کہ ابھی بل نہیں نکلا. اس کو کہتے بھائی تم یہی کام کرتے ہو. کچھ عرصہ گزرتا ہے. اسی باندی کو کہتے ہیں کہ اب تم نے یہ کرنا ہے کہ گھر سے کوڑا دان اٹھاؤ اور اس کے پاس سے گزرو، اس صاحبزادے کے پاس سے گزرو، اور جو اس کا ریئیکشن ہو نا وہ آ کے مجھے بتاؤ. ہوتا یہ ہے کہ وہ باندی قریب سے گزرتی ہے تو اب وہ منہ سے تو کچھ نہیں کہتے صاحبزادے، لیکن آنکھیں دکھاتے ہیں. ایک قصہ جا کے وہ اپنے شیخ کو بتا دیتی ہے کہ حضرت یہ معاملہ پیش ہے. حضرت نے کہا ہاں الحمدللہ کہ تدبیر جو ہے وہ کام کر رہی ہے. اب تیسرا درجہ آتا ہے، کچھ عرصہ گزرتا ہے. حضرت کہتے ہیں اب اس کے پاس جاؤ اور وہ جو کچرا ہے یہ اس کے اوپر گرا دو، وہ خود بھی گر جاؤ، خود جو ہے نیچے گر جاؤ اور کچرا جو ہے اس کے اوپر گرا دو. وہ باندی وہیں سے گزرتی ہے، کچرا جو ہے سارا اس کے اوپر انڈیل دیتی ہے اور باندی نیچے گر جاتی ہے. اب وہ جو صاحبزادہ ہوتا ہے وہ چاہے جائے کہ اپنے کپڑوں کی طرف دیکھنے کے وہ اس باندی کو اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں لگ گئی، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی. تو اس طرح ہمارے بزرگوں نے لوگوں کے دلوں سے غصے کو نکالا. ان کو صاحبزادے کو کہتے ہیں کہ جو نسبت میں آپ کے گھر سے لے کے آیا تھا آج وہ میں نے تمہیں حوالے کر دیا. تو ہمارے تصوف کے جو بزرگ تھے سب سے پہلے اگر کسی چیز کو دل سے نکالتے تھے وہ کیا چیز تھی؟ غصہ. اگر غصہ کنٹرول میں ہو گیا تو انسان آٹومیٹکلی بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. اب ہمارے حضرات نے اسی غصے کو قابو کرنے کے حوالے سے چند جو ہے وہ شارٹ کٹ سے بتائے ہیں. ایک تو حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر غصہ آئے تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. وہ کام کرو جو غصے کے مخالف ہے. یعنی جیسے انسان لیٹا ہوا ہو اور غصہ آ جائے تو انسان اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، بیٹھا ہوا ہو تو کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑا ہوا ہو تو لڑنے کے لیے دوڑ پڑتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر غصے کو کنٹرول کرنا چاہتے ہو کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو لیٹ جاؤ، پانی پیو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اس مجلس کو چھوڑ دو. اب جب انسان باوجود اس کے حق پہ ہوتا ہے اور غصہ چھوڑ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، تو اس سے ملتا کیا ہے؟ لیکن انسان لالچی ہے، اس کو کچھ نہ کچھ اس کا اجر چاہیے. تو ایک تو دنیا کا اجر یہ ہے، دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے وہ رشتے جو ہے نا وہ ٹوٹنے سے بچ جاتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غصے کے وقت انسان بہت کچھ بول دیتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یار میں خاموش رہ جاتا تو بہتر ہوتا. غصے کے وقت تو بہت کچھ کہہ دیتا ہے لیکن جب وقت گزرتا ہے تو کہتا ہے یار خاموشی جو ہے وہ زیادہ بہتر تھی. دوسرا یہ ہے اس کا اخروی فائدہ ہے. اخروی فائدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص باوجود یہ کہ حق پہ ہو معاف کر دے. کسی پر غصہ آیا ہے نا اس کو معاف کر دیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس بندے کا نکاح جنت میں حور سے کرواتے ہیں. اب اس حدیث میں دو جملے ہیں، ایک تو حور سے نکاح کروایا جا رہا ہے، ایک تو یہ چیز ہے، لیکن اس سے بڑی چیز جو اللہ عطا فرما رہے ہیں وہ جنت ہے. یعنی الفاظ دیگر اس بندے کو جنت میں داخل کیا جائے گا جو غصے کو قابو میں کرے گا، اپنے حق کو معاف کرے گا. بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں اچھوں کے ساتھ اچھا ہوں، بروں کے ساتھ برا ہوں. یار اچھوں کے ساتھ تو سب ہی اچھے ہوتے ہیں نا. مزہ تو تب ہے کہ جو برے ہیں تم ان کے ساتھ اچھے بن جاؤ. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے ہوں کو تھام لے ساتھ. وہ شاعر نے کہا نا کہ خزاں کی رت پہ غلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی ضد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کے بھول جائے، سو ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے. خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے؟ جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. کسی کی راہ سے
خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ ہزار طاقت ہو 100 دلیلیں ہوں پھر بھی ادب کی لذت دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا کمال یہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔